اب صرف زبانی جمع خرچ سے ہم اللہ کے سامنے اب کو جواب دینے کے قابل نہیں. اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے. آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے. یہاں ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ مغالطہ پھیلایا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. جب لوگ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تمہارے پر مدد کرنا فرض ہے. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ قرآن کا حصہ. لیکن آگے قرآن نے کہا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. البتہ اگر وہ مدد ایسی قوموں کے خلاف ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر اپنے مظلوم مسلمانوں کی اس وقت مدد نہیں کر سکتے. اس کو خوب سمجھ لیجئے. یہ آیت کریمہ در حقیقت نازل ہوئی ہے اس وقت جبکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا تھا کہ وہ ہجرت کریں. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. ہجرت فرض ہو گئی تھی اور اس ہجرت نہ کرنے پر قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی. یہ کہا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ اگر ہجرت نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں. ان مجرم مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ اگر وہ اے مسلمانوں تم سے مدد مانگیں تو تمہارے اوپر مدد کرنا فرض ہے. یعنی اگر ان کو کوئی ایسی قوم ان پر ظلم کر رہی ہو کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو تمہارے اوپر نصرت کرنا فرض ہے. لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. قرآن کی کہتا ہے. تو بعض لوگ اس استثناء کو آڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور علمی دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلمان ممالک کے معاہدے ہیں غیر مسلم ملکوں کے ساتھ، اس لیے ہم اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ قومیں ان پر ظلم کر رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں تو ہمیں پھر ان کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے. اس لیے اولاً تو اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. پاکستان کا یا اکثر بیشتر مسلمان ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اللہ اکبر. ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. بے شک بے شک. ہمارے پاکستان کے بانی نے پاکستان بننے سے پہلے اسرائیل کے وجود کو بلد الحرام قرار دیا تھا. اللہ اکبر. ناجائز بچہ قرار دیا تھا. اور آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں. آج بھی اس موقع پر قائم ہے. اسرائیل کتنا طاقتور ہو جائے، اسرائیل کے پاس کتنے اسلحہ آ جائیں، اسرائیل کو امریکہ کی جتنی حمایت حاصل ہو جائے، ہمارا یہ موقف تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. لہذا اول تو ہمارا
اسرائیل سے کوئی معاہدہ نہیں، اور جب اسرائیل سے معاہدہ نہیں ہے اس نے سارے معاہدات توڑ کر اس وقت ہمارے بچوں کو وہ قتل کرنے پر آمادہ ہے، اور یہ چاہتا ہے جان بوجھ کر نسل کشی کا اور قتل عام کا اقدام کر رہا ہے۔ امریکہ کا وزیر خارجہ، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اسرائیل کی حمایت کرتے ہو جبکہ وہ ہزارہا انسانوں کو قتل عام کا مرتکب ہو چکا ہے، تو کہتا ہے کہ چاہے وہ ساری مسلمانوں کو قتل عام کر دے ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اعلان برملا اس نے کیا ہے، وزیر خارجہ نے برملا یہ اعلان کیا ہے۔ لعنت ہو اس اعلان پر، لعنت ہو اس اعلان پر۔ نعرہ تکبیر! امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، نعرہ تکبیر! وہ کہتا ہے ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم کہتے ہیں ہم فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک، نعرہ تکبیر! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ ہماری گردن اڑا دو، ہمارے گھر تباہ کر دو، لیکن ہم فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہمارا کوئی وعدہ نہیں تو قرآن کا یہ حکم ہم پر فرض ہے، ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ اور اگر اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو، وہ اقوام متحدہ جو تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہے، اللہ اکبر، وہ اقوام متحدہ جو تم نے صرف اپنے مفاد کی خاطر بنائی ہے، جس کا کوئی کام تمہارے مفادات کی خدمت کرنے کے سوا نہیں ہے، اس اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو تو اس اقوام متحدہ نے 1967 میں متفقہ قرارداد منظور کی کہ اسرائیل نے بیت المقدس پر جو قبضہ کیا ہے اور اس وقت پر جو نئے اس نے قبضے کیے ہیں اور یہودیوں کو وہاں پر بسانے کے جو اقدامات کیے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، غیر ضابطے کے خلاف ہیں۔ یہ اعلان تمہاری خود اپنی پیدا کردہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے یہ، کہ وہ ظالم ہے، وہ غاصب ہے، بیت المقدس پر اس کا قبضہ غیر قانونی ہے، لہذا ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ اور اس معاملے میں چونکہ امریکہ یہ سب باتیں دیکھنے کے باوجود اور جو عالمی عدالت کا فیصلہ سننے کے باوجود جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ دیتا رہوں گا اور جو انجام اس کا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا، جو یہ کہہ رہا ہے وہ معاہدہ اپنا توڑ چکا، وہ اپنے معاہدے کا توڑنے کا مجرم ہے، لہذا ہمارا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِيثَاق، اس کا ہم سے کوئی تعلق اس معاملے میں نہیں ہوتا۔ ہر معاہدہ وہ اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی وہ توڑ چکے، اب کوئی معاہدہ نہیں، لہذا اب امت مسلمہ کے حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ جتنی ان کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق وہ اہل فلسطین کا ساتھ دیں اور اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ آپ ذرا غور تو کرو، اسرائیل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی پٹی ہے دنیا کے نقشے پر، 32 دانتوں کے درمیان ایک زبان ہے، چاروں طرف مسلمان ملک حاوی ہیں، اور اس میں ایک وہ جو چھوٹی سی زبان ہے وہ امریکہ کی پشت پناہی سے، امریکہ کے اسلحہ کے بل پر، امریکہ کے حمایت کے بل پر وہ ان سارے مسلمان ملکوں کو مرعوب کیے ہوئے۔ کیا اس کے سوا اور کیا کہیں جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مسلمانوں کی حالت، مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کی تعداد کم ہو جائے گی اس لیے جہاد چھوڑ دیں گے؟
آپ نے فرمایا نہیں، ان کی تعداد بہت ہوگی، وَلَٰكِنَّهُمْ كَغُثَاءٍ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وہ ایسے ہوں گے جیسے بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت ہے لیکن وہ کسی سیلاب کا رخ موڑنے کے قابل نہیں ہوتے، ایسے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ صحابہ کرام کو یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہو اور پھر بھی وہ جہاد کو چھوڑ بیٹھے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، جب دو چیزیں جب آ جائیں گی، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، تو پھر مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے گا، اور جہاد چھوڑ بیٹھے گا تو اس کی تعداد کتنی بھی ہو جائے وہ سیلاب میں بہتے ہوئے تلکوں کی طرح ہو۔ آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی جو فرمائی تھی اس کا مظاہرہ ہمیں اپنی آنکھوں سے آج کے حالات میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں صرف مایوس کرنے کی بات نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں مایوسی کا درس نہیں دیا، آپ نے ہمیں امیدیں دلائی ہیں، آپ نے ہمیں یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آج کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو پہلی امتوں کی طرح کا خیر القرون والا زمانہ ہو۔ فرمایا مثل امتی کمثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخر، یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہتر تھا یا آخری والا حصہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہ وقت تو آنے والا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا، اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول کا وعدہ، وہ وقت تو ضرور آئے گا جب خیر القرون کا دور لوٹے گا، جب پورے عالم پر اسلامی سربراہ ہوگا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہ کوئی جتنا بھی اس کو برا سمجھے لیکن وہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ہم اس وقت کے آنے کے درمیان کے لوگ ہیں، یہ ہم بے شک ایک تاریک رات سے گزر رہے ہیں، لیکن تاریک رات میں بھی جو چراغ جلا دے گا، جو جس طرح کے چراغ جلا دے گا، وہ اس قافلے کا ساتھی بن جائے گا جو آخر القرون کے اندر اول القرون کی یاد دلانے والا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں، اگر ہم سے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے اس کو پورا کرتے رہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، یہ روشنی دیتے رہیں گے، یہ روشنی دیتے رہیں گے یہاں تک کہ صبح کا اجالا نمودار ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لہذا اپنے کو کمزور نہ سمجھو، لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم باقی مومن ہو گئے تم سربلند ہو گئے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ لہذا آج کے اعلامیے میں جو ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے پڑھ کر سنایا، اس میں الحمدللہ ایک واضح راہ عمل دی گئی ہے مسلم حکمرانوں کو بھی، اور ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ کے سر پر یہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے، پہلے اس کا ادراک تھا یا نہیں تھا، اب ادراک ہو جانا چاہیے، اور وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔